لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة عزیزان گرامی، صوبہ پنجاب
تلگنگ کے غیور عوام و علماء کرام میں جہاں جاتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ خطاب اور تقریر کم، تبلیغ اور نصیحت زیادہ بیان کروں۔ مسلمان بڑے غلط فہمیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس دنیا سے آنکھیں بند فرمائی ہیں اور ان کی کوششوں سے اس زمانے کا فارس آج کے زمانے کا ایران فتح ہوا، مجوس اور آتش پرست اپنی مجوسیت اور آتش پرستی کے عقائد کو دل میں رکھ کر اوپر سے کلمہ پڑھ کر ہمارے مدارس، مساجد، دروس، وعظ و نصیحت، تالیف و تصنیف پر چھا گئے۔ قرآن کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے نام سے جھوٹی روایات گھڑی گئیں اور پاک صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ان جھوٹ اور اکاذیب کو جوڑا گیا اور اس جھوٹ کا اتنا چرچا کیا گیا کہ صحیح احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک سنت متواترہ اور متوارثہ اور اس جھوٹ کے اندر امتیاز مشکل ہو گیا۔ پھر ایک جھوٹ کے لیے 1000 جھوٹ گھڑ لیے گئے جس کو لوگ قواعد کے نام سے جانتے ہیں، اور اس زمانے سے لے کر اب تک مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ماشاءاللہ دین کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسلام کا علم بلند ہے، علماء موجود ہیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، شکر ہے آذان کی اجازت ہے، نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ نقشہ صحیح سلامت
جڑا ہوا چل رہا ہے، اور جب تک مسلمان کے دل میں یہ تسلی پڑی رہے گی کہ شکر ہے اسلام کا محل آباد ہے، تو تعمیر کی فکر کرنے والا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قلعہ آباد ہے، رنگ تازہ ہے، مساجد آباد ہیں، دین کا نقشہ صحیح چل رہا ہے۔ اور جب سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، جب مکان عالیشان بنا ہوا ہے اور کوئی بھی چیز خراب نہیں، تو تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو کوئی تعمیر کی ضرورت نہیں۔ سارے علماء رنگ میں لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو کسی کو یہ بتا دے کہ دیوار کی بنیادیں ہل گئی ہیں، دیوار کی بنیادیں گر رہی ہیں، اوپر کا پلاسٹر گر چکا ہے، پتھروں کا جوڑ آپس میں کھل گیا ہے، زلزلوں نے اس محل کی بنیاد خراب کی ہے، تم اس کو 1000 قسم کے رنگ لگا دو، اس سے دیوار پائیدار کبھی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے، شکر ہے، بیدار ہو۔ علامہ احمد سعید ملتانی رحمت اللہ علیہ، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم علامہ نہیں، علامہ وہ تھا انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا، جس دیوار کو تم رنگ لگا رہے ہو، اس دیوار کی بنیادیں مزمحل ہو چکی ہیں، محمد مصطفیٰ نے دین کا محل کتاب اللہ کے اوپر رکھ دیا تھا، محمد مصطفیٰ نے اس اسلامی بلڈنگ کو قرآنی آیات کے سونے والے خشت اور سپہ سالار سیسا پلائی ہوئی دیوار سے بنا دیا تھا، محمد مصطفیٰ نے اس کی بنیاد توحید میں رکھی تھی، اس کا محل قرآنی آیات تھی، اس کی چھت بھی اللہ کا کلام ہوتا تھا، اس کے مورچے بھی پروردگار عالم کی آیات سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ مولوی جب تقریر کرتا تھا تو قرآن سناتا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن عوف، امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ احکام قرآن کے چلاتے تھے، اس کے خلاف ایک بدترین شورش اور ایک بدترین پراپیگنڈا کیا گیا، جس کا ابھی بتانے کا موقع نہیں، اس کے لیے گھنٹے 2 3 4 کافی نہیں، اس کے لیے صرف ایک بیان کافی نہیں۔
ایک عاشق نے اپنے معشوق کی طرف ایک کاغذ بھیجا، اس میں اس نے ایک چند باتیں لکھی، پھر ایک شعر لکھا، فرمایا کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، کیا سنائے گا یہ کاغذ کا ٹکڑا، مزہ تو تب ہے اسے میری زبان لگ جائے۔ اے تلگنگ کے لوگوں، کیا ہوگا اسے 1 گھنٹے کی تقریر سے، کیا بنے گا؟ عالم آیا چلا گیا، فلان آیا چلا گیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم لوگوں نے رب العالمین کو پہچاننے کی ٹھان لی ہے، اے بوڑھوں اور جوانوں ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو، اگر تم رب کی پہچان چاہتے ہو، اگر میرے پروردگار سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہو، تو یاد رکھنا دبئی سے جنت زیادہ خوبصورت ہے۔ دبئی زیادہ خوبصورت ہے یا جنت؟ مجھے آواز میں جب تک سر نہیں آئے گا، آپ کی آواز جب تک شیطان کو دیواروں سے اس طرف نہیں بگائے گا، میں وہ آواز نہیں مانوں گا۔ یہ بتا دو دبئی خوبصورت ہے یا جنت؟ یہ تمہارا ایمان اور یقین ہے کہ دبئی سے جنت زیادہ خوبصورت ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو یاد رکھنا، میں نے سنا ہے کہ کسی کو دبئی جانا ہو تو سب سے پہلے شناختی کارڈ بنانا پڑے گا، اور شناختی کارڈ کے بعد پاسپورٹ بنانا پڑے گا، پاسپورٹ کی بعد کسی سے رابطہ کر کے ویزا منگوانا پڑے گا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شناختی کارڈ بھی دعاؤں سے نہیں بنتا۔ کون کہتا ہے کہ شناختی کارڈ دعاؤں سے بنتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ بنتا ہے؟ شناختی کارڈ نمازوں سے مل جائے گا؟ جواب تو دیا کرو یار۔ ارے روزوں سے تو مل جائے گا؟ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سنا ہے پیسہ دے کر گرمی اور دھوپ کے اندر قطار میں کھڑے ہو کر نادرا کے چکر لگانے پڑیں گے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوائف بھی صحیح ہوں گے، اگر ایک چیز میں غلطی ہوگی تو واپس آنا پڑے گا۔ عمر میں غلطی، نام میں غلطی، والدیت میں غلطی، ایڈریس میں غلطی، تصویر میں غلطی، سوالات کا غلط جواب۔ میں نے سنا ہے کہ نادرا کے اندر بیٹھی ہوئی ایک چھوٹی سی لڑکی بھی لوگوں کو ڈانٹ کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ سچ سنا ہے میں نے۔ پھر میں نے سنا ہے پیسہ لگا کر پاسپورٹ کے لیے بھی پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، اگر وہاں بھی تھوڑی سی غلطی سامنے آ گئی تو پاسپورٹ تو چھوڑیے، آپ کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہوگا۔ ایسا ہے۔ پھر اتنے پیسے لگا کر جب آپ نے ویزا منگایا، اگر ویزا کے اندر بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہے تو دبئی جانا ممکن۔ ایک جنت ہے جو مولویوں نے اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا، ایک سبحان اللہ سے بھی 7 جنت مل جاتے ہیں۔
ایک الحمدللہ پڑھنے سے بھی 8 قسم کے جنت مل جاتے ہیں۔ اور سارے مسلمان جو پیدا بھی اسلام میں ہوا، پلا بڑا بھی اسلام میں، اب مر بھی رہا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے مولوی کی باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اور پھر جب ہم ان سے کلمہ، میں نے سنا ہے پنجاب میں جب کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو پہلے اس سے آمنت باللہ سنتے ہیں، کلمہ بھی پڑھواتے ہوں گے، لیکن آمنت باللہ میں کیا کہو گے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آپ لوگوں نے تو مولوی نہیں کہا، آمنت باللہ میں مولوی تو آپ لوگوں نے نہیں بتایا۔ اور جب سے پیدا ہوئے ہو مرتے دم تک تم باتیں مولوی کی مانتے ہو اور جھوٹا اقرار رب کا کرتے ہو، آمنت باللہ۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کی 2 بیویاں ہوں، 2 شادیاں کی ہیں، عموماً لوگ بڑی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، کل معلقہ، اور جو جوان چھوٹی بیوی ہوتی ہے سب کچھ اس پر قربان کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ کمینہ شوہر جو 24 گھنٹے چھوٹی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے، سوتا بھی اس کے گھر میں ہے، کما کر بھی اس کے پاس لاتا ہے، پیار بھی اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب عدالت اور پنچایت اور جرگے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے میں بڑی بیوی کا بہت بڑا عاشق ہوں۔ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نام رکھو، کیا سمجھتے ہو؟ کوئی کہتا ہے جھوٹا، کوئی کہتا ہے کمینہ، ہم اس کو خر کا بچہ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گدھے کا بچہ ہے۔ مسلمان تو آج کل وہی 2 بیویوں والا شوہر بنا ہوا ہے، منافق شوہر۔ تم نے ایمان بھی مولوی پر، تمہارا عقیدہ بھی مولوی پر، تمہارا اعتماد بھی مولوی پر، تم مانتے بھی ہو مولوی، تم کچھ کرتے ہو تو مولوی کے کہنے سے، اگر منع ہوتے ہو تو بھی مولوی کے کہنے سے، اور جب عدالت عالیہ میں بات آتی ہے تو پھر جھوٹ بول کر کہتے ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ارے مجھے یہ بتا دو یہ وکتبہ سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ یاد رکھنا تلاگن کے رہنے والوں کون سی کتابیں مراد ہیں؟ تمہارا اس پر ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لو، وہ تمہیں کہے گا مجھے تو قرآن نہیں آتا، مولوی کو آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جس کو کپڑے سینا نہ آتا ہو وہ درزی ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں تم درزی ہو، ٹیلر ہو، وہ کہے گا مجھے کپڑے سینا نہیں آتا، میں ٹیلر۔ میں اس سے پوچھتا ہوں تم ڈرائیور ہو، وہ کہے گا نا جی مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، میں ڈرائیور۔ ارے تم پائلٹ ہو، نہیں جی میں جہاز چلانا نہیں جانتا، میں پائلٹ۔ لیکن یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے، جب تمہیں کپڑے سینا نہیں آتا تو خود کو ٹیلر نہیں سمجھتے ہو،
ایک رکشہ چلانا نہیں آتا، خود کو ڈرائیور کہنا برا سمجھتے ہو، قرآن تمہیں نہیں آتا، مسلمان کیسے کہلاتے ہو؟ یہ میں بہت حیران ہوں۔ یہ کنفیوژن اگر کوئی مولوی میرا دور کرے تو میں شکریہ ادا کروں گا۔ یہ بات میں خطابت کی نہیں کر رہا، اگر کسی مولوی نے میرا یہ کنفیوژن دور کیا میں اس کو استاد مان لوں گا۔ جو دیکھتا نہیں وہ اندھا ہے، جس کو کپڑے سینا نہیں آتا وہ ٹیلر نہیں، جس کو رکشہ چلانا نہیں آتا ڈرائیور نہیں، جس کو جہاز چلانا نہیں آتا وہ پائلٹ نہیں، جو ایک چھوٹی سی مشین کی فٹنگ نہ جانتا ہو وہ مستری نہیں، جو دو اینٹیں رکھ کر کے دیوار نہیں بنا سکتا وہ گیلکار نہیں۔ اتنا بڑا قرآن جس کو نہیں آتا وہ مسلمان کیسے ہوا؟ میں حیران ہوں۔ ایک شعر میری زبان پہ آتا ہے، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو۔ اپنے معشوقہ سے عاشق کہتا ہے، ظالم کی بچی تو نے مجھے مار دیا، میں مرا ہوا ہوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ نہ ہی تو تمہارے دامن پہ خون کا ایک قطرہ لگا ہوا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کے دامن اور کپڑوں پر چینٹے خون کے ضرور پڑتے ہیں، نہ تو تمہارے دامن پہ کوئی خون کا چینٹا ہے اور نہ ہی تمہارا خنجر خون آلود ہے۔ ظالم کی بچی تو نے مارا مجھے کیسے؟ ریموٹ کنٹرول سے میری روح قبض کی، تو اسرائیل ہے یا معشوقہ ہے؟ تلگنگ کے رہنے والوں، آج کل کے مسلمان اس معشوق سے بھی زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ٹیلر بننے کے لیے کپڑے سینا ضروری، ڈرائیور بننے کے لیے گاڑی چلانا ضروری، پائلٹ بننے کے لیے جہاز سیکھنا ضروری، مستری بننے کے لیے مستری بننا ضروری، دیوار بنانے کے لیے گلکار بننے کے لیے دیوار بنانا ضروری، مگر اللہ کو پہنچنے کے لیے قرآن ضروری۔ جواب دے دو، قرآن ضروری۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں۔ مسلمانوں، آج کل یاد رکھنا، آج کل لوگ اس مولوی کو پسند کرتے ہیں جو بیٹے بیٹے سارے مجمع کو جنت پہنچا دے۔ میں وہ مولوی نہیں جو تمہیں سوتے سوتے جنت میں پہنچا دوں۔ یاد رکھنا، میں خیالی پلاؤ پکانے والا، میرا ایمان ہے جب تم دبئی جاتے ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات جنت میں جانے کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے تو یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ افسانہ ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ افسانہ ہوگا۔ سبحان اللہ پر اتنے درخت لگتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو اتنا رب کے قریب بن جاؤ گے۔
ڈیجیٹل زمانہ ہے، دور سے قرآن دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر اتنا ثواب ملتا ہے، انگلی گھما کر اتنا ثواب ملتا ہے، اور میں نے سنا ہے والدین کے چہرے کو دیکھ کر بھی ثواب۔ ہائے ہائے، اے بوڑھو، تمہاری بھی عزتی کا اسباب بن رہا ہے، پر تمہیں علم، تمہیں گھروں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پر تمہیں علم۔ جب والدین کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ مجھے تو ثواب سے سروکار ہے۔ جب صرف چہرے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کپڑے کیوں دھولوں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اس کے کھانے کی بندوبست کیوں کروں؟ جب صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے تو میں اپنے بوڑھے باپ کے پیشاب کو صاف کرنے کی زحمت کیوں کروں؟ ہم تو مفادات کے پجاری ہیں، مطلب ہے ہمارا ثواب سے، ثواب ملتا ہے چہرہ دیکھنے سے۔ ان کو فروٹ لانے کی کیا ضرورت؟ والدین کو ہاتھ پیر دبانے کی کیا ضرورت؟ ان کے علاج کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اور علماء کو یہ دین کے قریب نہیں کر رہے، یہ ہمیں دور لے جایا جا رہا ہے۔ میرے رب نے والدین کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے چہرہ دیکھنے میں ثواب ہے، لکھا ہے؟ کہیں نہیں۔ اور جب رب نے نہیں کہا تو میرا محمد قرآن کے خلاف بولنے والا؟ سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر۔ آج کل والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا اپنا کمرہ ہوتا ہے، والدین ایک کمرے کے اندر پوری رات گزارتے ہیں، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ بیٹا جب شام کو آتا ہے، کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیٹا دور سے کہتا ہے ابا خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو، سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے، ثواب تو مل گیا، چہرہ دیکھ لیا۔ پھر بیٹا کمرے کے اندر رہتا ہے، پھر کب نکلے گا؟ صبح 8-9 بجے جب تیار ہو کر کے نکلے گا، بوڑھا اور بوڑھی پھر صحن کے اندر بیٹھے بیٹھے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بیٹا نکلتا ہے، ابو جان امی جان خیریت سے ہو، میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، بس دیکھ لیا۔ پھر رات کو آتے ہیں، پورا دن دعائیں دینے والے صرف راستہ تکتے ہیں۔ رات کو بیٹا اگر سیب لاتا ہے تو بھی بیوی کے کمرے میں جا کر کے لفافہ کھولتا ہے۔ یہ حشر تمہارا کس نے کیا؟ ضعیف روایات والوں نے، مولوی نے، بوڑھے تمہارا حشر یہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم آیا تھا، عمل کی کتاب تھی، میرا پروردگار عالم ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر میرے پروردگار فرماتے ہیں، یہ میز بھی آپ لوگوں نے شاید وہ کسے کیا کہتے ہیں کہ جو اسپیشل بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ اسپیشل قرآن مجید کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کی ڈر سے 24 گھنٹے ہلتا ہے،
اللہ کی کتاب کی تو بہت بڑی شان ہے. چھوڑو بس میں یہ ویسے گپ شپ سے آپ لوگ نہ اٹھا کریں نا. مولوی کی ہر بات سچ تھوڑی ہوتی ہے, مولوی بہت جھوٹ بھی بولتا ہے. تم اب بھی تو میں کہہ رہا تھا قرآن کریم کہتا ہے قرآن کس لیے آیا ہے, انبیاء کرام کس لیے بھیجے گئے. میرا پروردگار دو ٹھوک الفاظ میں اعلان کرتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرا پروردگار کہتا ہے میں صرف محمد کی بات نہیں کرتا. اے میری بات سننے والو, قرآن کس کے پاس آیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے آیا ہے. یاد رکھنا قرآن کریم جب خطاب فرماتے ہیں تو فرماتا ہے یا ایھا الناس. رب کریم فرماتے ہیں میں قرآن کریم کو عوام کی طرف بھیج رہا ہوں. یہ مولویوں کی کتاب. محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کوئی مولوی, تمہاری خدا کی قسم, جب شادی بیاہ کرتے ہو کتنا پوچھتے ہو, تحقیق کرتے ہو. آلو خریدنے کے لیے کتنے ریڑیاں تبدیل کرتے ہو. ذرا یہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کرو کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا یہ محمد مولوی تھا النبی الامی. صحابہ کرام مولوی تھے. گومل یونیورسٹی تو بنی ہوئی ہوگی. اس وقت کون سی یونیورسٹی بنی تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. اصحاب صفہ کا قصہ ہی الگ ہے. وہ مدرسہ نہیں مگر وہ بھی کچھ عرصہ بعد مدینہ میں وجود میں آئی. تو قرآن کریم عوام کی کتاب ہے, یہ یاد رکھنا. جہاد کون کرتا ہے؟ جہاد کرنے والے کون؟ عوام. زور سے جواب دو. جہاد کرنے والے کون؟ نماز پڑھنے والے کون؟ مسجد بنانے والے کون؟ چندہ دینے والے کون؟ مدرسہ چلانے والے کون؟ پھر مولوی کس درد کی دوا ہے؟ یہ ایک قرآن ہے. اگر اس کے علاوہ بھی یہ ہمارے ساتھ ادھر ادھر کرتا ہے تو پھر یہ کس درد کی دوا ہے؟ یاد رکھنا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, آج کل کی مولویت قرآن سے لوگوں کو دور کر رہی ہے. سب سے بڑا عالم وہ کھلاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر 20 کتابوں کے حوالے دے. جو آیت پڑھ کر سنائے مناظرے میں اس پر آوازیں شروع ہو جاتی ہیں کس مفسر نے یہ لکھا ہے جو تم سمجھ رہے ہو. یعنی قرآن کا اپنا کوئی معنی مفہوم نہیں. قرآن کا یہ اختیار نہیں ہے جو اپنا معنی واضح کر دے. قرآن اپنے معنی متعین کرنے میں مفسرین کا محتاج بنا دیا گیا. تو میرے پروردگار نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. میرا پروردگار کہتا ہے سارے انبیاء کو میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ بات ماننے کا قابل کون ہے. یہ جو ہم معبود کہتے ہیں نا,
لوگ سمجھتے ہیں معبود شاید مسجود ہے، جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، یہ عبادت ہوگی۔ نہیں، یاد رکھنا، عبادت کا معنی ہے اللہ کو اللہ کی ماننا، کسی اور کی نہ ماننا۔ لا الہ الا اللہ، اس کے مجموعے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کسی اور کا نہ ماننا، صرف اس ایک کا ماننا۔ اگر اس ایک کے ساتھ تم نے کسی نبی کو بھی شریک کیا تو تم کیا بنو گے؟ کیا بنو گے؟ حاجی مشرک سے بن جاؤ گے، جس طرح کہ حاجی ابو جہل صاحب تھا۔ حاجی بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ ہاں، تو بہرحال میرے پروردگار نے فرمایا ساری دنیا کو، سارے انبیاء کو میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود، میرے علاوہ کوئی اور مسجود، وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے رب نے فرمایا میں نے سارے انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا کہ میں صرف معبود ہوں، فاعبدون۔ میرے پروردگار نے فرمایا بات صرف اور صرف کس کی چلے گی؟ قرآن کریم اللہ تعالی نے بھیجا، میرے رب نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ الہ العالمین نے بندے کو بتا دیا کہ اگر تو برکتوں کے پیچھے مر رہا ہے تو ساری برکتوں والی کتاب کون سی ہے؟ مولوی نے یہاں بھی چال چلا دیا۔ والدین کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم اردو اور پشتو والے اتنا تو جانتے ہیں کہ احسان اسے کہتے ہیں جو بدلہ تمہیں دینا ہے وہ بدلہ تو تم دے دو گی۔ کسی نے قرض تمہیں دیا ہے، والدین نے تمہیں پولا پاسا، والدین نے تمہیں راتیں صبح شام تمہاری خدمت کی، تمہاری علاج اور بیماری کا اس نے ذمہ اٹھا لیا، تمہاری پرورش کی۔ اب جب تو جوان ہو گیا اور وہ بوڑھے ہو گئے تو اپنا قرض دے دو، جتنی خدمت اس نے کی ہے اتنی تو تم کرو، لیکن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ذرا زیادہ کرو، جو تیری خدمت ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ آگے جاؤ۔ اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا صرف چہرہ دیکھنے سے کام ہو جاتا ہے۔ خدمت ختم ہو گئی یا نہیں ختم ہوئی؟ مجھے ایسا جوان بیٹا بتا دیں، سینکڑوں میں ایک دو تو ہوں گے جس نے جوانی کے بعد شادی کر کے والدین کو چھٹی نہ دی ہو۔ جی میں والدین کے پاس ہفتے میں کبھی کبھی جایا کرتا ہوں، جی سلام کے لیے جاتا ہوں۔ مولوی نے کہا ہے کہ چہرہ دیکھنا چاہیے، بس اور کوئی کام نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا جنازہ چہرہ دیکھنے کے ساتھ انہوں نے نکالا۔ اب قرآن نے کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے۔ علماء کرام نے یا مجھے کہنے دیں کہ شیعہ حضرات، شیعہ محدثین نے راستہ نکالا اس کا جنازہ نکالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ تو برکت والی کتاب ہے، تعویذیں لکھ لکھ کر کے گلے میں ڈالا کرو، سارا کام بن جائے گا۔
ارے بھائی میرے سر میں درد ہے تعویذ لے لو۔ عمر فاروق نے فلان کو تعویذ دی تھی اور اس نے اپنے ٹوپی کے اندر اس کو سی لیا تھا، جب تک وہ اس کے سر پر وہ تعویذ رہتی تھی اس کے سر میں درد۔ فلان صحابی جناب محمد مصطفیٰ کا یار، وہ بچوں کو کلمات سکھاتا تھا، لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے تھے اس کے گلے میں ایک تختی لٹکا کر اس پر تعویذ لکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ، تم نے تو کہا تھا کہ وہ کتبی ہی سے مراد میرا آسمانی کتاب ہے۔ اب تم جس کتاب میں تعویذ دکھا رہے ہو وہ آسمانی ہے؟ اے بوڑھو جوانوں ذرا زور سے کہو وہ آسمانی ہے؟ بخاری آسمانی کتاب ہے، مسلم آسمانی کتاب ہے، ابو داود آسمانی کتاب ہے، ترمذی آسمانی کتاب ہے، ابن ماجہ آسمانی کتاب ہے، بیہقی آسمانی کتاب ہے، مسند احمد آسمانی کتاب ہے۔ میرے رب نے آج سے لاکھوں اور اربوں سال پہلے لکھا تھا اور فرمایا تھا 1400 سال پہلے بھیجا، مگر میرا قرآن کریم لاکھوں اربوں سالوں پرانا ہے، رب بھی قدیم ہے، کلام بھی۔ میرے رب نے اعلان کیا تھا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ میرے رب نے فرمایا تھا ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اللہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ نے۔ چھوڑو یار، ذرا رحم کرو، میرے نبی پر رحم کرو، اس پر جھوٹ مت باندھا کرو، اس کو قرآن کے خلاف مورچہ مت بناؤ ظالمو، اس کے صحابہ کو قرآن کے خلاف مورچہ مت بناؤ۔ اور پھر ظالمو تم یہ بھی مانتے ہو کہ ہاں تعویذ رسول اللہ سے ثابت نہیں پر صحابہ سے لکھنا ثابت ہے۔ ارے ظالم، ذرا یہ تو سوچو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر سے ثابت نہیں صحابہ سے ثابت ہے، تو اس کا صاف لفظوں میں مقصد یہ ہے کہ صحابہ رسول کی سنتوں پر چلنے والے نہیں تھے، جبھی تو رسول اللہ نے نہیں کی اور انہوں نے کیا۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ جو نہیں سمجھے ہو۔ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ سے تو تعویذ ثابت نہیں، مگر صحابہ سے اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ وہ کام کرتے تھے جو رسول اللہ۔ جواب دو، کوئی دوسرا معنی ہے؟ اگر کسی مولوی کو اس کا دوسرا معنی آتا ہے تو مجھے سمجھا دے، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سیکھنے سے تم نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ بھائی جان صرف تعویذ رکھ کر کے گلے میں ڈالو کافی ہے، صرف تعویذ کے لیے قرآن آیا ہے؟ جواب دو، قرآن کریم تعویذ کی کتاب، قرآن کریم دم کرنے کی کتاب، شفاء لما فی الصدور،
قرآن کریم نے اعلان فرمایا، بھوکے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ میرے رب نے فرمایا دوسری جگہ میں تم نے شفا کا لفظ سن لیا، کہیں بیمار، دل کی بیمار، فی قلوبہم مرض، دل کی بیمار لوگ کہیں وہ شفا نہ سمجھ لے، تو قرآن نے فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ قرآن کریم ان بیماریوں کا علاج ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں، شرک کی بیماری، بدعت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، غیبت کی بیماری، لاؤبالی پن کی بیماری، اور اسی طرح لاکھوں اور ہزاروں قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کو ان بیماریوں کو شفا دینے کے لیے بھیجا۔ ارے جی، علامہ اقبال بہت بڑا آدمی گزرا ہے، مانو تو صحیح اس کو نا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ رب العالمین نے قرآن بھیجا عمل کے لیے، تم لوگوں نے اس کو میڈیکل سٹور بنا دیا۔ کہتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو صبح تک ساری مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، ایسا ہے نا؟ اگر صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ رہے گا۔ یہ آیت الکرسی کس کی لشکر ہے؟ جواب میں بڑے کمزور ہویا، سارے بوڑھے ہو میرے خیال میں۔ قرآن کس کا لشکر ہے؟ آیات کریمہ کس کا لشکر ہے؟ یہ برکات کس کا لشکر اور مخلوق ہے؟ برکات سب کچھ اللہ کے ہیں۔ میں منیر شاکر ہوں، یہ سعد کلیم میرا بھتیجا اور بیٹا ہے، عبداللہ شاکر میرا بیٹا ہے، یہ پیچھے ادھر ادھر جو کھڑے ہیں یہ میرے گارڈ والے ہیں، میرے ہیں نا؟ جواب دو، کس کے ہیں یہ بیٹے؟ کس کے ہیں؟ جواب دو، بیٹے کس کے ہیں؟ یہ گارڈ والے کس کے ہیں؟ آپ میرے دشمن ہیں، صبح سے شام تک میری بات آپ نہیں مانتے، شادی ہوتی ہے میری بات نہیں مانتے ہو، غمی آ جاتی ہے میری بات، تمہیں کام کی ضرورت ہوتی ہے میرا حکم، میں کہتا ہوں زنا نہیں کرو تم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں غیبت نہ کرو تم غیبت کرتے ہو، میں کہتا ہوں بد نظری نہ کرو تم بد نظری کرتے ہو، میں کہتا ہوں حسد نہ کرو تم حسد کرتے ہو، میں کہتا ہوں کینہ مت کرو تم کینہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی کتابوں کو چھوڑو میری کتاب کو سیکھ لو، تم کہتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی کمانا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے، کھیت میں جانا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں جوان ہوئے ہو داڑھی رکھو، تم کہتے ہو اب جوانی باقی ہے بعد میں رکھیں گے، بال سنت کے مطابق رکھو، ساری دنیا انگریزی بال رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں نماز پڑھو تم کہتے ہو پڑھ لیں گے، صبح سے لے کر شام تک انگریز کے غلام بنے ہو، انگریزی قانون میں گن
اور اسلحہ گمانا ممنوع ہے، تم نے ایک دن بھی اس کے نافرمانی، جواب دو، اس کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو قتل کرنا اگرچہ اسلامی جرم بھی ہے مگر انگریز کے قانون میں بھی وہ 302 ہے۔ تم اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو بھی اس سے بچنا چاہتے ہو کہ 302 نہ ہو جائے۔ چرس کی پابندی سرکار سے ہے، کمرے میں پیتے ہو مگر باہر پی، سارے کام انگریز کے کرتے ہو، رب العالمین کا ایک حکم بھی نہیں مانتے ہو۔ اب جب تم میرے دشمن ہو، سب کچھ میرے خلاف کرتے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑ گئی، تمہیں کسی نے دھمکی دی کہ مسجد سے باہر آ کر کے میں تم سے نمٹ لوں گا، اور اتنا کیا سوٹا دکھا گیا کہ بھئی تم باہر آؤ، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ، صبح سے شام تک میرے نافرمان ہو، سب کچھ میرا خلاف کرتے ہو، میری ایک بات بھی نہیں مانتے ہو۔ باہر کسی نے دھمکی دی کہ مسجد سے نکل کر کے تمہارے ساتھ دیکھوں گا، اب تم آتے ہیں مفتی صاحب میں گھر تک، یہ تمہارے بیٹے اور گارڈ والے مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ یہ میرے مرید اور میرے شاگرد یا میرے چمچے تمہیں لے جائیں گے؟ جواب دو یار، میرا بیٹا تمہیں وہاں تک چھوڑ آئے گا؟ کیا کہے گا؟ تم تو مفتی صاحب کے دشمن ہو، تمہیں تمہارے اچھا ہے۔ آیت الکرسی رب کی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ سورۃ یاسین، سورۃ واقعہ، سورۃ جن، سب کچھ رب کی ہے، اور تم صبح سے شام تک رب العالمین کے دشمنی کرتے ہو۔ ایک حکم ابھی تک تو نے نہیں مانا، توحید کو نہیں مانتے ہو، ساری دنیا کے کتابوں کو تم نے قرآن کے اوپر چھڑا دیا، علماء کو رب سے اوپر سمجھتے ہو۔ اللہ کچھ کہتا ہے، تمہارے محلے کا امام کچھ کہتا ہے، تمہیں محلے کی امام کی بات پر اعتماد ہے، قرآن اور رب کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ جب رات کو مصیبت سے ڈر ہوا، اللہ لا الہ الا هو، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کس سے حفاظت مانگتے ہو؟ دشمن سے۔ کس سے حفاظت مانگتے ہو؟ دشمن کے برکات سے۔ وہ تمہارا رب نہیں ہے اس وقت، اس کو تم نے دشمن سمجھا ہے، اس کو ہمیشہ تم نے اپنا رب نہیں، اس کو تم نے ہمیشہ دشمن کی طرح دیکھا ہے۔ اس کی ایک بات آپ نے نہیں مانی، نماز اس کے طریقے پہ نہیں پڑھتے ہو، قرآن اس کے طریقے پہ نہیں پڑھتے ہو، احکام اس کے طریقے پہ نہیں مانتے ہو۔ اب تک تمہارا وہ رب جس کو تم آیت الکرسی سنا کے اپنی حفاظت مانگتے ہو، اس رب نے قرآن میں دسیوں جگہ فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر جادوگروں سے کبھی شکست نہیں کھاتا، ہمیشہ شکست جادوگر کھائیں گے۔ اس قرآن نے ہمیشہ کہا، جس نے رسول کو مسحور کہا، جس نے رسول کو سحر زدہ کہا، وہ شخص ظالم ہے، اور ظالم کی تشریح قرآن نے مشرک سے کی ہے۔ وہ تمہارا اب رب کیسے بنا؟ وہ تمہاری اتنی بڑی خدمت کیسے کرے گا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی۔ ذرا عقل سے کام لو۔ مولوی جب پس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دین میں عقل کام نہیں کرتا، دین میں عقل۔ یہ قرآن لعلکم تعقلون کیوں بولتا ہے؟ افلا تعقلون، یہ کون کہتا ہے؟ اور تم جب درس قرآن دیتے ہو مولوی صاحب،
تم کہتے ہو کہ یہ دلائل عقلیہ ہیں جو رب بیان کرتے ہیں، جب ہمارے اندر عقل ہے ہی نہیں اور عقل کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے عقلی دلائل سمجھانا یہ کوئی تک بنتا ہے؟ مسلمانوں، قرآن کا جنازہ جتنا ہم نے نکالا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں میں بیانات کرنے نہیں آتا۔ بیانات کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ایک قصہ سناؤ، اس پہ اشعار پڑھو، لوگوں کو رلاؤ، خوش آوازی خوش الحانی میں ایک قسم کے لکیریں اور الفاظ پڑھو، لوگ یار عجیب تقریر کی، میرا تو دل رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تقریریں نہیں کرتا اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ہماری تقریریں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم جو خوش آوازیاں خوش الحانیاں کرتے ہیں اس میں ہمارے دل میں زیادہ تر یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کو ذرا اچھا لگے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ زیادہ کریں، خطابت کم کریں۔ یاد رکھنا آیت الکرسی کس کا نمبر ہے؟ اللہ کا فون نمبر ہے، العیاذ باللہ۔ یہ پروردگار عالم کا کوڈ نمبر ہے، سورۃ یاسین اس کا نمبر ہے، سورۃ واقعہ رب العالمین کا فون نمبر اور ایڈریس ہے۔ جب تم مجھے دوست بنا لو گے، صبح شام میری تابعداری کرو گے، مجھے کبھی تم نے ناراض نہیں کیا، اب جب تمہیں تکلیف ہوگی اور یوں نمبر گماؤ گے نا تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا کہ بھائی میرے دوست پر تکلیف ہے، میں سر کی بازی لگاتا ہوں مگر اس کا وہ کام ضرور کروں گا۔ پھر میرا پروردگار تو مجھ سے نہیں سارے کائنات سے بڑا غیرتی ہے۔ جب تم اس کو راضی کر چکو گے، جب اس کا قرآن سارا تمہارے عمل میں ہوگا، اب جب تم نے اس کو راضی کیا، جیسے تمہیں ضرورت پڑی، تم نے یہاں اللہ لا الہ الا ہو کہا، فوراً رب نے فرمایا لبیک عبدی لبیک، حکم کرو۔ ملائکہ تمہاری خدمت میں، جنات تمہاری خدمت میں، انسان تمہاری خدمت میں، سرکار تمہاری خدمت میں، مخلوق کے دلوں میں تمہاری حفاظت ڈالنا کس کا کام ہوگا؟ پھر آیت الکرسی بھی نہیں، صرف یوں کہو یا اللہ، یہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر! لیکن جب تم میرے ساتھ ساری زندگی تم نے دشمنی کی ہے اور جب تم ایسے وقت میں فون مارو گے جب تمہاری اوپر کچھ چیز برس رہی ہو، میں تو نمبر پہچانتا ہوں، میں بندہ ہوں، رب تو بہت بڑا ہے، وہ تو تمہاری آواز کو پہچان رہا ہے، تمہارا فون اٹھائے گا؟ اٹھائے گا؟ تم نے اس کو بچہ سمجھ لیا ہے۔ مسلمانوں، مولویوں، تم نے ان کو بچہ سمجھ لیا ہے۔ قرآن سیکھ لو، اس کے کوڈ نمبر سیکھ لو، پہلے اس کے ساتھ دوستی بناؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ جب تمہارے رب کے ساتھ دشمنی ہے تو تمہاری نماز وہاں جانے والی۔ اللہ نے تمہیں کتنا عرصہ دیا ہے؟ 24 گھنٹے۔ کتنا عرصہ دیا ہے؟ 24 گھنٹے۔ اس میں تم کیا کرتے ہو اللہ کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں جاتے ہو، رومال سر پہ باندھ لیتے ہو۔ کیوں باندھتے ہو؟ باہر اللہ نہیں تھا، انگریز نے اس کو مسجد میں بند کیا ہے۔ ساری طاقتیں انگریز نے اٹھا کر کے تانے کو دی ہیں۔ مساجد میں صرف نماز پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہ بات اتاری گئی ہے کہ مسجد کے اندر اللہ ہے اور باہر۔ جب تم مسجد جاتے ہو تو رومال سر پہ باندھ لیتے ہو، جب نماز پڑھ کر چپل والی جگہ پہنچتے ہو تو رومال ہاتھ سے کھول دیتے ہو، جیب میں رکھ دیتے ہو۔
اگر اندر مسجد کے اندر کوئی تمہیں برا بلا کہے تو تم کہتے ہو مسجد ہے، میری زبان سے کچھ غلط نکل جائے گا، باہر آؤ گے تمہارے ساتھ دیکھوں گا۔ تمہارا یہ نفس بنایا گیا ہے، تمہارے ضمیر کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ رب صرف مسجد کے اندر ہے، باہر۔ جب اندر تمہیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی جان فلم فلان سنیما کے اوپر فلان فلم لگا ہوا ہے، آؤ چلتے ہیں، زبردست سین ہے اس میں، فلان ایکٹر کا فلم آیا ہے، تو تم اسے کہتے ہو اللہ کے بندے باہر جا کر یہ بات کریں گے، مسجد میں یہ بات کیوں کہتے ہو؟ تمہارے دل میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ مسجد میں اللہ ہے، باہر۔ مسجد کے اندر رہ کر نماز پڑھ لیتے ہو، پھر نکل کر کے جب بازار جاتے ہو تو راستے میں کسی لڑکی کو معاف نہیں کرتے ہو، سامنے آ گئی تو خوب ملاحظہ کر لیا، وہ آنکھیں نیچی کرتی ہیں اور تم پھر بھی سیدھا دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ جواب دے دو، اللہ نہیں ہے۔ وہ جب یوں جاتی ہے تو تمہارے نظریں گھوم جاتی ہیں، جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو تم اس کا پیچھا بھی دیکھتے ہو کہ کیسے لگ رہی ہے، اگر زیادہ پسند آ گئی تو تم بھی مڑ جاتے ہو کہ گھر اور محلہ دیکھ لوں کہ کس محلے سے نکل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں ہے۔ پھر بازار جا کر کے دکان پہ بیٹھتے ہو، دکان کے اندر گاہک آ جاتی ہے اور اس وقت ٹماٹر یا آلو شارٹ ہے پورے بازار میں، 50 روپیہ کلو ہے مگر پورے بازار میں نہیں مل رہا، اور تمہارے پاس سٹاک موجود ہے۔ اب ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ چیز شارٹ ہو گئی ہے مگر ریٹ 50 روپیہ ہے، میرے بندوں کی کھالیں مت اتارا کر۔ دوسری طرف شیطان کہتا ہے موقع ہے، یاد رکھنا، ابھی 200 کا کلو لگاؤ گے، یہ تو تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس وقت تم 200 اور 300 کا لگا لیتے ہو، اس لیے کہ میری دکان کے اندر اللہ نہیں ہے، اور میری دکان کے اندر میرے پروردگار عالم کا کوئی کام بھی وہ تم انگریز نے مسجد میں بند کر دیا ہے۔ مسجد کے باہر راستے میں تم آزاد، دکان میں تم آزاد، بازار میں تم آزاد، لڑائی میں تم آزاد۔ اگر کوئی تم سے لڑ رہا ہے تو ذہن میں تمہارا صرف قانون آتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں پولیس مجھے پکڑے گی، اگر میں ایسا کروں گا پولیس والے آ جائیں گے۔ تمہارے دل میں کبھی یہ نہیں آیا اگر میں نے یہ کیا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ مسلمانوں خیال رکھو، یاد رکھنا، خیال رکھو، تمہارے 24 گھنٹوں میں رب کا صرف 5 وقت نماز کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ تم نے سارا دن مخلوق پر قربان کیا ہوا ہے۔ ذرا اپنی ہسٹری دیکھ لو، ٹائم ٹیبل بنا کے دیکھ لو، بیوی کی خدمت کتنی کرتے ہو، بچوں کی خدمت کتنی کرتے ہو، بازار کے صدر کی کتنی مانتے ہو، سرکار کی کتنی مانتے ہو، خان نواب کی کتنی مانتے ہو، اور اللہ کی کتنی مانتے ہو۔ اللہ کی باتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اللہ کی باتیں احکامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔
تکے ہوئے تو نہیں ہو. قرآن کریم نے ذکر کا بار بار حکم دیا. فارس والوں نے سوچا کیسے تبدیل کریں. احکامات کا تو جنازہ نکل گیا, پاور اور طاقت کا جنازہ نکل گیا, نوافل کا اختیار اللہ کے پاس, نمازوں کا اختیار اللہ کے پاس, روزوں کا اختیار, حج کا اختیار اللہ کے پاس, باقی 302 کا اختیار رب کے پاس. جواب دو. 302 کا اختیار رب کے پاس. رب کا قانون چلتا ہے ہمارے ہاں, چلتا ہے. جھوٹ بولو کچھ سزا ہے, حسد کرو کچھ سزا ہے, بغض کرو سزا ہے, قرآن مت سیکھو سزا ہے, انگریز کا خلاف کرو, تم کرو تو صحیح, نام تو لو. الزبت ہے یا کیا ہے وہ مر گئی ہے, اس کے دن پاکستان منا رہا ہے. ارے اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا تھا؟ علماء نے بتا دیا کہ یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے, تعویذوں کی کتاب ہے, دم کی کتاب ہے. ذکر کی بات کر رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ذکر ہے. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد. آخری بات کر رہا ہوں, شاید تم تھکے ہوئے بھی ہو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد. ہمارے علماء نے لکھا, اہل فارس نے لکھا, اہل ایران نے لکھا, ان کے رنگ میں رنگے ہوئے علماء نے لکھا. ذکر کا معنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ ذکر ہے. کبھی کبھی اس میں ڈانس بھی آتا ہے, جذبہ ہے یار. اچھا ذکر یہ ہے بھئی, ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھے. اچھا یہ اس لیے لوگ مسجدوں کے اندر گھومتے ہیں اور یوں ہوتے ہیں. ذکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جی آج میں نے 500 مرتبہ ذکر کیا. سیکھ لو, شاید کوئی ہماری اوپر کفر کا فتویٰ لگائے. ہم پہلے سے کون سے مسلمان ہیں ان کے ہاں؟ ہم پہلے سے, انہوں نے کب ہمیں مسلمان کہا؟ اور ہم اسلام کا سرٹیفکیٹ موریوں سے لیں. سرٹیفکیٹ کس سے چاہیے؟ اللہ سے اور قرآن سے. قرآن نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. مولوی صاحب مجھے یاد کرنے کا طریقہ سکھاؤ. مولوی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, الحمدللہ 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 الحمدللہ. اچھا یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, دوسرے لفظ کا بھی ذرا ترجمہ سکھا دو. فَاذْكُرُونِي, اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو, تو وہ تو اللہ اکبر ہوگا. اذکرکم, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد کیا کروں گا. تو اللہ کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے بندے میرے, یوں یاد کرتا ہے ہمیں. جواب دو. اگر اللہ اکبر تم کہتے ہو اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ذکر ہے. فَاذْكُرُونِي یہ ذکر ہے. اذکرکم تو پھر مجھے بھی وہ اسی طرح یاد کرے گا نا.
میرا بندہ میرے بندے، تلا گنگ والے بندے، تلا گنگ والے بندے، تلا گنگ والے بندے. اگر اللہ اکبر ذکر ہے تو میرے بندے بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ فذکرونی اور اذکرکم ایک ہی قسم کی چیز ہے نا. کس کا کوئی عقل کام کر رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. میری اس بات کو کوئی سمجھ رہا ہے؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ تو ہے سمجھنے والے. یہ دیگروں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو سارے مولویوں پر ایمان لانے والے ہیں، کوئی سمجھا ہے میری بات کو؟ فذکرونی، تم مجھے یاد کیا کرو. اچھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اذکرکم، میں تمہیں یاد کیا کروں گا. بڑے اچھے بندے ہو، بڑے اچھے بندے ہو، بڑے اچھے بندے ہو، بڑے اچھے بندے ہو، بڑے اچھے. اللہ ہمیں ایسا یاد کرے گا؟ تمہارا ایمان ہے ایسا یاد کرے گا؟ تو پھر یہ ذکر کا معنی کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو اسی طرح یاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار خوبصورت لڑکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا برقع ہے یار. سبحان اللہ، کتنی اونچی یار. جوانی تو دیکھو نا. اوہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اوہ ہو یہ پیر دیکھو یار، چال کیا چال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دکان کا سوچ رہے، یہ ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہو، یہ ذکر ہے. مولوی صاحب اگر یہ ذکر ہے تو اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ یہ مجھے بتا دو. فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم اس کو ایسا یاد کرو گے تو وہ تمہیں ایسا ہی یاد کرے گا. ایک اور بات پوچھتا ہوں تلگنگ والوں، آپ کا بیٹا امتحان دے رہا ہے میٹرک کا. ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر چیکر لگا ہوا ہے، یا ہیلپر ہے، یا ممتحن ہے، کچھ ہے، ایگزامینر لگا ہوا ہے. آپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے حال پر 7 کلیم کی ڈیوٹی لگی ہے. یہ اسکول کے بچوں پر ڈیوٹی لگنے کو سمجھ رہے ہو؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو، میں سمجھ لوں، کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی ذمہ دار بیٹا ہو اس کو سمجھتا بھی نہ. میرا بیٹا ہے، اس کا امتحان ہے 16 تاریخ کو، اور اس کے امتحان حال پر 7 کلیم خان کی ڈیوٹی لگی ہے. یہ ان کا ایگزامینر ہے. میں بچے کا باپ ہوں، ایگزامینر صاحب کے پاس گیا. میں اس کو کہتا ہوں، ایگزامینر صاحب، میرا بیٹا ہے، تمہارے ساتھ پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ شاکر، اس کا رول نمبر ہے 7541. ذرا انہیں یاد رکھا کرو، ذرا اسے یاد رکھو. تو وہ تسبیح نکال کر کے کہے گا عبداللہ 7145، عبداللہ 7145، عبداللہ 7145، عبداللہ 71، ایسا کرے گا. یہ میرے بیٹے کو کیسے یاد کرے گا؟ آپ کے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم جو اس کے پاس گئے ہو، رشوت بھی دیتے ہو، اس کے لیے کھانا بھی تیار کرتے ہو، اس کو تم نے کہا تمہارے کپڑے بھی میرے گھر میں دھوئے جائیں گے، استری کر کے لایا کروں گا، حضرت چائے پانی بھی دوں گا، لیکن میرے بیٹے عبداللہ شاکر 4175 کو یاد رکھیں. اس کا معنی تمہارا یہ ہے کہ جب میرے بیٹے پر مشکل آئے تمہارے حال میں تو اس کی مدد کرو. یہی مقصد ہے، یہی ہے. فَاذْكُرُونِي اذکرکم کا یہی معنی ہے. اللہ فرماتا ہے تم 24 گھنٹے عمل میں ہو انسان، 24 گھنٹے حرکت میں ہو انسان. کبھی دیکھتے ہو، دیکھنا بھی عمل ہے. کبھی بولتے ہو، بولنا بھی عمل ہے. کبھی ڈانٹتے ہو، ڈانٹنا بھی عمل ہے. کبھی روتے ہو، روتنا بھی عمل ہے. کبھی کھاتے ہو، کھانا بھی عمل ہے. کبھی مارتے ہو، مارنا بھی عمل ہے. کبھی دکان جاتے ہو، یہ بھی عمل ہے. سودا بیچتے ہو، یہ بھی عمل ہے. شادی کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے. مردے کو دفن کرتے ہو، یہ بھی عمل ہے. جرگہ کرتے ہو،
کسی کے ساتھ معاملہ ہے، 24 گھنٹے انسان عمل میں ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو، فذکرونی، ہر عمل میں مجھے یاد رکھو۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، آنکھیں اٹھانا چاہتے ہو، مجھے یاد کرو کہ آنکھیں اٹھانے کا رب تمہارا کیا طریقہ ہے، تم نے مجھے کیسے آنکھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ اگر سامنے عورت آ گئی، میں نے آنکھ اٹھائی، میری نظر عورت پر لگ گئی، فوراً مجھے رب یاد آ گیا، انہوں نے مجھے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ انسان جب سامنے کوئی غیر محرم لڑکی آئے، نگاہیں نیچے کر لو، اپنے پیروں کے بیچ میں فرج کی حفاظت کرو، تو تم نے فوراً آنکھیں نیچے کی، تم نے کس کو یاد کیا؟ تم نے کس کا ذکر کیا؟ تم نے تلاوت کون سی آیت کی؟ جس آیت کا حکم تم نے مان، یہ تلاوت کا یہ معنی نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ تلاوت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ شرعی تلاوت کا یہ معنی نہیں۔ قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاھا، ساری دنیا سے پوچھ لو، والقمر اذا تلاھا کا اگر وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ سورج نہ چاند، والقمر، اور چاند جب قرآن پڑھنے لگے، قرآن جب تلاوت کرنے لگے، یہ چاند تلاوت کرتا ہے؟ چاند قرآن پڑھتا ہے؟ والقمر اذا تلاھا کا یہ معنی ہے۔ اگر مولوی کہتا ہے کہ تلاوت کا معنی ہے قرآن کے الفاظ پڑھتے جاؤ، معنی بھی چھوڑو، عمل بھی چھوڑو، تلاوت کا معنی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ، یہ تلاوت ہے، تو والقمر اذا تلاھا کا کیا معنی ہے؟ پھر تو معنی یہ بنے گا اور چاند جب قرآن پڑھنے لگے، اور چاند جب تلاوت کرنے لگے۔ چاند تلاوت کرتا ہے؟ والقمر اذا تلاھا کا معنی ذرا اردو کی تفاسیر میں دیکھو، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے۔ تلا یتلو کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن آگے ہے تم اس کے پیچھے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو آنکھیں نیچے کرو، تم فوراً آنکھیں نیچے کر دیتے ہو۔ جب تم نے لڑکی دیکھ کر کے آنکھیں نیچی کی تو تم نے اس آیت کی تلاوت کی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اگرچہ تم نے زبان پہ نہیں بولا، مگر یہ آنکھیں نیچے کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تم نے آنکھیں اس لیے نیچی کی کہ کہاں ذکر ہے؟ قرآن نے کہا آنکھیں نیچی کرو، تم اس کے پیچھے گئے، تم نے نیچی کیا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تمہارا ناڑا کھولا ہوا تھا والعیاذ باللہ، موقع پا کر کسی لڑکی یا کسی بازار میں تم محو گناہ تھے، تمہیں فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے اپنا ناڑا بند کر دیا، تو تم نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی تلاوت بھی کی اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہوا۔ اب جھگڑا لڑائی پیش آ گئی، کسی نے تمہیں گالیاں دی، تم نے اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے مجھے یاد رکھو، مجھے گالی دیا اللہ کسی نے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا والعافین عن الناس، تم نے عمل کیا، یہ ذکر بھی ہے یاد بھی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ قصاص جائز ہے، ایک تپڑ یا اللہ اس نے دی ہے، یہ معافی کو نہیں سمجھتا، تو اللہ فرماتا ہے فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم نے کس کے ایک لگا دی جتنے تمہیں لگائی تھی، کہ تم نے اس آیت کو پڑھ بھی لیا اور ذکر بھی تم نے کیا۔ یہ ذکر ہے۔ ہر عمل میں رب کو یاد رکھو، نہیں بازار میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑا بیچنے میں رب کی ضرورت نہیں، لڑائی میں میرا رب کا کوئی مداخلت نہیں، جھگڑے میں میرے پروردگار کی کوئی انٹرفیئرنگ نہیں،
میں کسی کی زمین غصب کر رہا ہوں، رب کا کام میرے ساتھ، رب کا کام نہیں۔ لڑکی کسی کو دیتا ہوں شادی کے لیے 50 لاکھ روپیہ مانگتا ہوں، میرے رب کا میرے ساتھ کام۔ جب 50 لاکھ روپیہ لے کر کے لاکر میں بند کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرتے ہو؟ ذکر کرتا ہوں، میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے اور حکومت بھی نہیں، اور نہ میں تمہیں یہ ذکر بتا دیتا کہ یہ کیسا ذکر ہے۔ ایسے بے معنی ذکر رب کبھی نہیں چاہتا۔ یہ بے معنی باتیں ہیں۔ ذکر کا معنی ہے مجھے یاد کرو، پیشاب کرتے ہو مجھے یاد کرو، کیسے کروں، کہاں کروں، جھگڑا کرتا ہوں مجھے یاد کرو، کیسے کروں، شادی کرتا ہوں مجھ سے پوچھو کیسی کروں، والدین غصہ ہوئے میں کیا کروں، بیوی غصہ ہوئی میں کیا کروں، کسی نے مجھے تھپڑ لگا دیا میں کیا کروں، آنکھیں اٹھا رہا ہوں رب کیسے اٹھاؤں، گھر سے نکل رہا ہوں کب نکلوں، کس طریقے سے نکلوں، اس وقت رب تمہارا کیا، میرے لیے تمہارا کیا حکم ہے، اس وقت تمہارا کیا حکم ہے۔ 24 گھنٹے مجھے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وقت میری مرضی معلوم کر کے میرے بات پر عمل کرو، یہ ہے یاد کرنا۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، حالانکہ قرآن میں پورا سبحان اللہ تو نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی یاد ہے، ہر عمل میں تم رب سے پوچھو، اور اس پر جس طرح کہ ہمارے ادارے، ہمارے پولیس، ہمارے فوجی ادارے اور سپاہی کے ساتھ یہاں ایک وائرلیس ٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کی 24 گھنٹے مرکز کے ساتھ ربط ہوتا ہے، مرکز سے کیا امر آتا ہے یہ یہاں سن لیتا ہے، اوپر سے افسر کہتا ہے لوکیشن کیا ہے، وہ فوراً کہتے ہیں تلاگن، کہتا ہے یہی رک جاؤ تو وہ فوراً رک جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً لڑکوں کو اٹھاؤ تو یہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپنے مرکز سے جڑے رہو، 24 گھنٹے رہو، تمہارا وائرس اور فون نمبر کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن، یہ تمہارے ساتھ 24 گھنٹے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جیب میں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے۔ زنا کے بارے میں پوچھو فوراً جواب دیتا ہے یوں کرو، رب یہاں لڑکی کڑی ہے مجھے اشارے دیتی ہے، تمہیں فوراً قرآن کہتا ہے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام سے کہا، جب زلیخا نے سارے دروازے بند کیے، یوسف کو کہا ہے تلک، یوسف کو کہا میرے حسین چہرے کو دیکھ، میرے محاسن کو دیکھ، میں بادشاہ کی بیوی، میں ایسی لڑکی، میں ویسی لڑکی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو، اس نے فوراً لو لگایا، رب سارے دروازے بند ہے کیا کروں؟ اللہ نے کہا دوڑنا تمہارا کار، دروازے کھولنا میرا کام۔ اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ مولوی نے ذکر کا سارا حلیہ ہی بگاڑ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں کیا ہے یار کل انشاءاللہ جائیں گے مری میں، یہ تو سیزن ہے، بہت ساری لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یار کل جائیں گے ساتھ کریم، کل جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساتھ کریم بھائی وہ کار کا بندوبست کرو، مری جانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دوربین بھی لے لیں، کیمرہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے کیا ہے یہ تو تم کیا کرتے ہو پتہ نہیں۔ مسلمانوں آج تمہیں کچھ سمجھ آیا یا نہیں ذرا ہاتھ لمبا کر، ایمان سے کہو جس کو کچھ سمجھ آیا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں، ویسے نہیں اٹھائیں۔ میں نے آپ لوگوں کو تمہیداً چند باتیں بتا دی، دل کرتا ہے ہر مسجد میں ایک ایک مرتبہ قرآن کریم کا درس دیتا دیتے ختم کر دوں، ساری دنیا والوں کو پتا چلے توحید کسے کہتے ہیں اور ذکر کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ تم لوگوں نے سب کچھ مخلوق کو دیا،
ہمارے پیر مخلوق کے لیے، آنکھیں مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے صرف 5 وقت نماز، اس میں بھی مخلوق دل میں ہوتی ہے، نکالتے اس وقت بھی نہیں ہے۔ جب یاد کرنے کا وقت آتا ہے تو تصویر نکال کر کے بھی تو چائنا والوں نے وہ ٹک ٹک خان بھی بنایا ہے۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو چائنا والے تمہارے لیے بنا دیتے؟ جواب دو، چائنا والے نے ابھی تک کسی کو مسجد بنا کے دی ہے؟ جواب دو یار۔ جہاد کے لیے تمہیں کبھی اسلحہ پروموٹ کیا ہے؟ یہ کیسی دیا ہے؟ ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹک۔ یہ اگر عبادت ہے تو اس کی کیوں بنا کے دی؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے محروم رکھنے کی لیے سازش ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ قرآن سے چند حروف نکال کر اللہ اکبر نکالو، سبحان اللہ نکالو، لا الہ الا اللہ نکالو، باقی بھاڑ میں جائے لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ درود، میں درود پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اے رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا زیادہ اچھا ہے یا بیداری میں دیکھنا زیادہ اچھا ہے؟ تم کہتے ہو میں نے خواب میں دیکھا، اور پھر لوگوں نے تمہارے لیے شیطان اس کی شکل نہیں بنا سکتا، تو شیطان اس کی شکل نہیں بنا سکتا، اس کی شکل تو عبداللہ ابن مسعود نے دیکھی تھی۔ تم نے دیکھی ہے رسول اللہ کی شکل مبارک؟ دیکھیے، تمہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے رسول کو دیکھا یا کسی اور کو دیکھا؟ عبداللہ ابن مسعود دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے رسول دیکھا یا کسی اور کو دیکھا۔ ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے تو ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ تم نے تو اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہے، تمہیں تو شیطان ورغلا سکتا ہے، رسول اللہ کا ہو بہو حلیہ شیطان نہیں بنا سکتا، تمہیں ورغلا سکتا ہے۔ اچھی اچھی آنکھیں، خوبصورت داڑھی، سفید کپڑے، اور تم کہتے ہو میں نے خواب میں دیکھا۔ تم اچھے ہو یا ابو جہل اچھا ہے؟ ابو جہل نے تو بیداری میں دیکھا تھا، دیکھنے سے کیا فائدہ؟ اگر دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو ابو جہل تو جنتی ہے، اس نے رسول اللہ کو بیداری میں دیکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے، یاد رکھنا ان چیزوں سے جنت نہیں ملتی، جنت اس قرآن پر عمل سے ملتی ہے۔ آج کے بعد یہ وعدہ کرو کہ ہم رب العالمین کے کلام سے جڑیں گے اپنے آپ کو، اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں گے، اور ہر وہ آدمی جو قرآن کی طرف حقیقتاً بلائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔